نور فاطمہ کی ماں خان حویلی میں ملازمت کرتی تھی۔ جب اس نے نور فاطمہ کی شادی طے کی اور نور فاطمہ کو ساتھ لیے حویلی جہیز کی درخواست کرنے آئی، اسی لمحے حویلی کے بگڑے اور عیاش ازمیر خانزادہ کی نظر اس پر پڑی۔ نور فاطمہ نے فوراً اپنا چہرہ چھپا کر اس کی حرکت پر ازمیر گہرا مسکرایا، مگر جب ازمیر کو معلوم ہوا نور فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے، وہ غصے سے نور فاطمہ کے گھر گیا، اسے زبردستی اپنے ساتھ ڈیرے پر لایا۔ جب عزت بچانے کے لیے نور فاطمہ نے ازمیر کے سر پر لیمپ مارا جس سے ازمیر مر گیا۔ جب یہ بات جرگے میں گئی تو نور فاطمہ پر ہی الزام ڈالتے بدلے کے لیے نور فاطمہ کا نکاح ازمیر کے بڑے بھائی سے کر دیا گیا اور اس نکاح کی تاریخ رکھ دی ہے، لیکن جہیز کے نام پر بس یہ چند چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ مجھے تو فکر ہو رہی ہے اب کیا ہوگا۔ اماں کی کمزور سی آواز پر شانزے نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو پریشان حال بیٹھی تھی۔ سائمہ تم بڑی بیگم سے بات کرو، وہ مدد کر دیں گی۔ سریہ خالہ کی بات پر اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اماں اور خالہ بڑی حویلی میں ملازمت کرتی تھی اور شانزے خود بچوں کو اسکول پڑھاتی تھی۔ ابا کا انتقال 4 سال پہلے ہوا تھا، اس کے بعد سے اب تک اماں اور وہ ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اس کی شادی ماموں کے گھر طے ہوئی تھی اور انہی کے محلے میں ذرا فاصلے سے رہتے تھے۔ ماموں کا رویہ تو ٹھیک تھا، بس مامی تھوڑی لالچی تھی۔ کام تو وہ سب بھی بڑی حویلی میں ہی کرتے تھے، لیکن عدیل شانزے کا منگیتر نوکری خاص تھی۔ وہ بڑی حویلی کے سب سے بڑے سپرد حاکم شاہ کا خاص آدمی تھا، ہر جگہ اس کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ اس کو حاکم شاہ کا رائٹ ہینڈ کہنا بہتر تھا، اسی لیے تنخواہ بھی اچھی تھی اور مام کے گھر کا سٹینڈرڈ ان سے اچھا تھا۔ شانزے عدیل کی بچپن کی منگ تھی، دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبات بھی تھے، لیکن شانزے کو مامی کی لالچ زہر لگتی تھی۔ سب کو ان کے حالات پتہ تھے، پھر بھی اماں سے اچھے جہیز کی فرمائش کرنا شانزے کو ان کی طرف سے بدگمان کر گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اماں کو دیکھا جو سر تھامے بیٹھی تھی اور وہ کمرے میں آ گئی۔ اگلے ماہ اس کی شادی تھی، لیکن اس نے اسکول نہیں چھوڑا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ اگر اسکول چھوڑ دیا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ وہ خاموشی سے بچوں کے پیپر اٹھا کر چیک کرنے لگی۔ عدیل مجھے یہ کام 2 دن میں مکمل چاہیے۔ حاکم شاہ کی بارعب آواز پر سر جھکائے کھڑے عدیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سائیں، ہو جائے گا، عدیل نے فرمانبرداری سے کہا۔ اور ہاں، نہر والی زمین کا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں وہاں پر 6 ماہ بعد پانی پر جھگڑا ہو رہا ہے؟ حاکم شاہ نے سگار کا کش لیتے سوال کیا۔ وہ اس وقت بڑی حویلی جا رہا تھا۔ ایک قافلہ تھا جو سڑک کو گرد آلود کرتا اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ سائیں، آپ کے حریف وہ زمین خریدنا چاہتے ہیں، اس لیے وہاں مسائل پیدا کریں تاکہ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ آپ سے زمین خرید سکیں۔ عدیل نے دبے لفظوں میں مدعا بیان کیا۔ نو، آج پہلے مجھے زمینوں پر ہی لے چلو، میں بھی دیکھوں کس میں اتنی جرأت آ گئی ہے جو زبردستی ہم سے ہماری زمین خریدے۔ حاکم کی بات پر عدیل نے بہتر سائی کہا اور قافلے کا رخ زمینوں کی طرف ہو گیا۔ حاکم شاہ ڈیرے پر پہنچا تو اس کا چھوٹا بھائی ارحم اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ جس قسم کا اہتمام وہاں ہوا تھا وہ حاکم کو سخت ناگوار گزرا۔ شراب کی بوتلیں ادھر ادھر لڑک رہی تھیں اور شباب کی موجودگی کے اثرات بھی نظر آ رہے تھے۔ حاکم نے ارحم کو دیکھا جو بمشکل اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ انہیں اندر لے جاؤ اور جیسی ہی ہوش میں آئے مجھے بتا دینا۔ حاکم کے حکم پر ملازم انہیں اندر لے گیا اور حاکم نے ملازموں کو صفائی کا حکم دیا۔ اس کے سخت تیور بتا رہے تھے کہ اس ارحم کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری ہے۔ بھیا سائیں، ارحم نے چہک کر کہا تو ایک سرد نگاہ حاکم نے اس پر ڈالی۔ وہ اس وقت کسی ضروری کام میں مصروف تھا۔ اس کے سرد تاثرات پر ارحم سنبھلا ضرور۔ اب حاکم نے انکوائری کرنی تھی جس کا ارحم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کل رات کیا ہو رہا تھا یہاں؟ حاکم نے پین رکھتے سرد لہجے میں پوچھا۔ بھیا وہ ہم دوستوں نے پارٹی کی تھی، ارحم نے بھوکلا کر کہا۔ یہ کام کی جگہ ہے ارحم، روزی رزق کی جگہ، اور تم یہاں پر پارٹی کر رہے ہو، اور کس قسم کی تھی یہ پارٹی یہ سب جانتا ہوں میں، حاکم نے غصے سے کہا۔ بھیا وہ بس، ارحم منمنایا، آئندہ ڈیرے پر تم یا تمہارے وہ ناکارہ دوست مجھے پارٹی کرتے نظر نہ آئے ارحم، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، حاکم نے اسے وارن کیا۔ جی بھیا، ارحم نے سر جھکا کر کہا۔ سوتیلے ہونے کے باوجود ارحم حاکم کا ہر حکم مانتا تھا۔ وجہ اس کا رعب پرسنالٹی اور دبدبہ تھا۔ وہ ہر رشتے کو لمٹ میں رکھتا تھا اور اسی کو بھی خود سے فری ہونے کی بالکل اجازت نہ دیتا تھا۔ جاؤ نہر والی زمین کا چکر لگاؤ، دیکھو فصل کیسی پکی ہے، کب تک کٹائی ممکن ہے۔ حاکم کے حکم پر ارحم نے مجبور نظروں سے اسے دیکھا۔ بھیا میرے دوست یہیں پر ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ ارحم کی بات پر حاکم نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا ارحم کے لیے کافی تھا۔
اپنے دوستوں کو کہو دوپہر ہونے سے پہلے یہاں سے چلتے پھرتے نظر آئے۔ اور تم کام سے لگو، آخر کب تک یوں آوارہ گردگی کرو گے؟ کل سے صبح 8 بجے تم مجھے یہاں ڈیرے پر چاہیے ہو، زمینوں کا کام کل سے تم سنبھالو گے۔ حاکم کی بات نے ارحم کے طوطے اڑا دیے۔ اسے یقین تھا اگر مزید وہ یہاں کھڑا ہوتا تو حاکم اسے لاہور والی فیکٹری کا کام سونپ دیتا اور اس کی آزاد زندگی قید ہو جاتی۔ میں چلتا ہوں بھیا، ارحم نے مدہم لہجے میں کہا اور اندر کی راہ لی۔ اپنے دوستوں کو انفارم کر کے وہ نہر والی زمینوں کی طرف روانہ ہوا۔ برے برے منہ بنانا وہ باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا، کچھ بھی تو ایٹریکٹیو نہیں تھا یہاں، اور کل ہی حاکم کے ڈر سے انہوں نے ساتھ لائی طوائفوں کو واپس بھیج دیا تھا۔ اب جب تک وہ یہاں رکتا خواہ اچھا بچہ بن کے زندگی گزارنی پڑتی۔ وہ اسکولز کے پاس سے گزر رہی تھی، چھٹی کے بعد کا وقت تھا۔ اکا دکا لوگ اسکول کے باہر کھڑے تھے۔ اس نے سرسری نگاہ دوڑائی، ایک لڑکی کالی چادر میں سڑک کے کنارے چلتی نظر آئی۔ ارحم کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی اور پلٹنا بھول گئی۔ سفید پاؤں جو زمین پر پڑتے تو گلابی رنگ دکھلاتے، عام سی چپل میں وہ پاؤں اس کی توجہ کا مرکز بنے۔ جب پاؤں اس قدر حسین ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ ارحم نے خباثت سے سوچا اور ڈرائیور کو گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرنے کا کہا۔ شانزی کے پاس گاڑی ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور اتنی قریب گاڑی کو دیکھ کر شانزی نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ کاجل سے سجی بڑی بڑی غلافی آنکھوں نے ارحم کا قرار لوٹ لیا۔ اس نے کالی چادر سے نقاب کیا ہوا تھا۔ ارحم نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ شانزی اس اجنبی کی بات پر ششدر رہ گئی۔ شکریہ لیکن مجھے ضرورت نہیں، شانزی نے غصے سے کہا۔ ارے کیوں خفا ہوتی ہو، آ جاؤ دونوں انجوائے کریں گے، ارحم نے اس کی آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ شانزی کا بس نہیں چل رہا تھا اس سمیت اس کی گاڑی کو آگ لگا دے۔ دفع ہو جاؤ یا تو چینج کر سب کو اٹھاؤ، شانزی نے گرا کر کہا۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی کیونکہ ارحم زیادہ تر شہر میں ہوتا تھا۔ تم سے ملاقات لازمی ہو گئی میری بلبل، ہم تو تمہیں دیکھیں اس پردے کے پیچھے کیا حسن چھپا ہے۔ ارحم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب کھینچ لیا اور اس کی حرکت پر شانزی کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ ارحم کو جڑ دیا۔ کمینے میں منہ نوچ لوں گی تیرا۔ شانزی اس پر جھپٹی تو اسے ہوش آیا۔ وہ تو شانزی کا حسن دیکھ کر ہی سکتے میں آ گیا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، تم نے غلط انسان سے پنگا لیا ہے، ارحم نے گاڑی کا شیشہ چڑھاتے کہا اور گاڑی بھگا لے گیا کیونکہ اب لوگ کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ اماں کے ساتھ بڑی حویلی آئی ہوئی تھی۔ اماں ساتھ اس لیے اسے لائی تھی تاکہ مالکن سے کچھ پیسوں کی مدد کا کہہ سکے۔ شانزی تو انا نہیں چاہتی تھی لیکن اماں اسے لے آئی تھی کہ مالکن اسے ملنا چاہتی تھی۔ وہ بڑی مالکن کے سامنے اماں کے ساتھ زمین پر بیٹھی تھی اور مالکن اماں سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ شانزی نے اماں کو اور پھر بڑی مالکن کو دیکھا۔ یہ عورت انہیں زمین میں بٹھا کر ان کو خیرات دینے والی تھی۔ ہر لحاظ سے تو وہ ان پر اپنی برتری ظاہر کر رہی تھی، پھر مدد کس لیے کر رہی تھی؟ اور اماں بھی ان کے سامنے بچھی چلی جا رہی تھی کیونکہ انہوں نے امی کی اچھی خاصی مدد کرنے کا کہا تھا۔ تکبر بڑی مالکن کے ہر انداز میں واضح تھا۔ اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ ایک نامحسوس شکوہ تھا جو وہ کر گئی تھی، مگر دوسری ہی لمحے سے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو اللہ سے توبہ کی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب مالکن کا بیٹا وہاں آیا۔ شانزی نے توجہ نہ دی، جبھی نقاب چہرے سے ہٹائے بیٹھی رہی۔ ارحم شانزی کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ یہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ اس چہرے کی تلاش میں تو وہ پچھلے ایک ہفتے سے خوار ہو رہا تھا۔ اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے شانزی نے نظریں گھمائی تو وہ خبیث سامنے ہی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہا تھا یہ تمہاری اوقات شانزی۔ اس نے فوراً چادر سے چہرہ کور کیا اور ایک دم اڑ گئی۔ چلیں اماں۔ اس کی بات پر مالکن نے تنفر سے اسے دیکھا۔ کیا مدد کی ضرورت اب ختم ہو گئی ہے لڑکی؟ مالکن کی بات نے اس کے سینے میں ایک تیز پیوست کیا تھا۔ اماں بھوکلا کر اٹھی۔ ایسے نہیں بڑی بھی، وہ بس ایسے ہی۔ اماں نے بات بنانے کی کوشش کی۔ کل آنا، میں خود مدد کروں گا تمہاری۔ اور ہاں اماں، ان ماں بیٹی کو ڈیرے پر بھیج دینا، خاص صفائی کا کام ہو رہا ہے وہاں۔ ارحم نے بڑا گہرا وار کیا تھا اور اب اماں کو بڑی بھی ہدایت جاری کر رہی تھی۔ آخر کو بیٹے نے کام جو کہہ دیا تھا اور امداد بھی کل دینے کا کہا تھا، ورنہ ان کا تو ارادہ آج ہی دے دیں گی۔ شانزی بڑے بھوجل کے ساتھ گھر میں واپس آئیں۔ اس کا ارادہ تھا وہ کل کسی صورت ڈیرے پر نہیں جائے گی، اور جیسا اس نے سوچا تھا ویسے ہی کیا۔ اماں کی لا کہنے کے باوجود وہ ڈیرے پر نہیں گئی تھی۔ اپنے حکم کی خلاف ورزی ارحم کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ تیری سے بیٹی نہیں آئے گا کام پر۔
ارحم نے غصے سے سوال کیا۔ صاحب وہ نہیں کرتی حویلی میں ملازمت، صرف میں کرتی ہوں، اس لیے نہیں آئی، اماں نے بے بسی سے کہا۔ ارحم نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھ کر ہر کام پر لگا دیا، جو جب کام کرا کر بھی اس کا دل نہ بھرا تو استبل کی صفائی پر لگا دیا۔ وہ اس وقت شانزی کا غصہ اس کی بوڑھی ماں پر نکال رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد جب اسے قرار نہ آیا تو اس نے شراب کا سہارا لیا، لیکن بے سود۔ وہ غصے میں ڈیرے سے نکلا، ارادہ شانزی کے گھر جا کر اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کا تھا۔ صفدر تم یہیں رکو، میں آتا ہوں ابھی۔ ارحم نے بمشکل آنکھیں کھولی، ورنہ نشہ اس وقت حد سے زیادہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا، بوسیدہ دروازہ اس کے مزاج پر بڑا اثر ڈالتا بجا، لیکن جب کچھ دیر بھی دروازہ نہ کھلا تو اس نے بوسیدہ دروازے کو پیٹ دیا۔ جبھی اندر سے آواز آئی، کون ہے بھائی، آ رہی ہوں۔ شانزی کی آواز پر ارحم کا ہاتھ ساکت ہوا، اور جبھی دروازہ کھلا، نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھے شانزی ارحم کے سامنے تھی۔ ارحم کو اپنے دروازے پر دیکھ کر شانزی کے غصے سے برا حال تھا۔ اس سے پہلے شانزی دروازہ بند کرتی، ارحم زبردستی گھر میں داخل ہو گیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ شانزی نے پوچھا، ڈر اس کے لہجے میں واضح تھا۔ ڈیرے پر کیوں نہیں آئی تم؟ ارحم نے جھولتے ہوئے اس کے کندھوں پر بازو رکھنا چاہا، جبھی شانزی ایک دم پیچھے ہوئی۔ نکل یہاں سے فوراً، شانزی نے غصے سے کہا۔ اور نہ نکلوں تو؟ ارحم کے سوال پر اور اس کے لہجے کی لڑکڑاہٹ پر شانزی کے آسان خطا ہوئے۔ اس سے کچھ کہے بغیر شانزی دروازے کی طرف بڑھی، جب اس نے اٹھ کر پیچھے سے شانزی کو تھام لیا۔ شانزی کی چیخ بے ساختہ تھی، لیکن کوئی مدد کے لیے اس کے گھر نہیں پہنچا۔ شانزی نے اپنا آپ چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ارحم کی گرفت مضبوط تھی۔ جب ارحم نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا، شانزی بلک بلک کر رونے لگی۔ اگر آج وہ ہمت ہار جاتی تو شاید سب کچھ ہار جاتی۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر ارحم کو دھکا دیا تو وہ لڑک کر پیچھے ہوا۔ فرش پر ابھی پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، اس لیے کچی مٹی تھی اور پاؤں پھسل رہا تھا۔ تیری تو! ارحم غصے میں اس کی طرف بڑھا اور ایک دم اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ سیدھا سائڈ پہ پڑی لوہے کی بالٹی پر گرا، جس کا ایک کونا ٹوٹا ہوا تھا، اور وہ سیدھا ارحم کی گردن کو آر پار کر گیا۔ شانزی خون سے کڑی کانپ رہی تھی اور ارحم کا خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ یہ آن میں آج کیا ہوا تھا وہ سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ پھر وہ ہوش میں آتے ہی دروازے کی طرف بھاگی اور اس کے یوں نکلتا دیکھ کر ارحم کا ڈرائیور گھر کے اندر داخل ہوا، لیکن جب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ ارحم کی موت کے چوپڑ بڑی حویلی والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، اور حاکم جو شہر میں تھا سب کچھ چھوڑ کر گاؤں آ گیا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ حاکم اس وقت 10 سال کا تھا۔ آج تک وہ اپنے سوتیلے رشتوں کے ساتھ رہتا آیا تھا۔ باپ نے اس کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے آدھے سے زیادہ جائیداد اور بڑی حویلی اس کے نام کر دی تھی، اور دادا نے بھی اپنا حصہ حاکم کو دیا۔ ارحم اس سے 11 سال چھوٹا تھا۔ آوارہ گرد، وہ اپنی ماں کے بے جان لاڈ پیار سے بنا تھا۔ ماں بے شک حاکم سے مغفرت کرتی تھی، لیکن پہلے دادا دادی کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہ کر سکی۔ بعد میں حاکم کی پر اثر پرسنالٹی نے انہیں پابند کر دیا، لیکن کچھ بھی تھا، اسے ارحم سے لگاؤ تھا۔ وہ اس کا بھائی تھا اور حاکم کی بہت عزت کرتا تھا۔ اکثر بابا اس سے کہتے تھے، یار ارحم کو سمجھاؤ، بالکل ہاتھوں سے نکل گیا ہے، اور پھر اس کی ایک گھوری کی کئی دن ارحم کو لائن پر کر دیتی تھی۔ وہ 2 بھائی تھے اور ارحم میں 2 ہی بہنیں تھیں۔ حاکم یا تو شہر میں ہوتا یا ڈیرے پر۔ بڑی حویلی میں اس کا پورشن بالکل الگ تھا، جس میں کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اس خبر پر فوراً حویلی پہنچا تھا، اور ارحم کی لاش اس کا خون کھولا گئی تھی۔ ہائے میرا بیٹا، کمزاد نے کیسے بے دردی سے مارا! اے بغیرت، محبت میں کیوں پھانسا تھا؟ اگر یوں نہیں کرنا تھا تو؟ اماں سارا قصور اس لڑکی کو دے رہی تھی جس نے ارحم کا قتل کیا تھا۔ لمحوں میں حاکم کو بات سمجھ آئی تھی کہ کس لڑکی نے ارحم کو محبت کے جال میں پھنسا کر مارا تھا، اور پھر بے شمار آنسوؤں کے درمیان ارحم کی تدفین کر دی گئی تھی۔ وہ اس گاؤں کا سردار تھا اور اس کی ایک کال پر جگہ بٹھا گیا تھا۔ عدیل شانزی کا منگیتر ہونے کے باوجود حاکم کے تخت کے پیچھے کھڑا تھا۔ کل لمحہ نے اسے قسمیں دے کر کہا تھا کہ عدیل تو اس معاملے میں نہیں آئے گا، سمجھو ہمارا اس ماں بیٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور اماں جا کر واضح الفاظ میں منگنی توڑنے کا بھی کہہ آئی تھیں۔ اب وہ بے بسی عورتیں چہرہ تھامے سر جھکائے کھڑی تھیں۔ کسی نے انہیں صفائی دینے تک کا موقع نہیں دیا تھا۔ ان کی اتنی حیثیت تو نہیں ہے حکم بیٹے کہ یہ خون بہا دے سکیں۔ گاؤں کے ایک معزز نے کہا، مجھے خون بہا چاہیے بھی نہیں۔ حاکم کی پر اثر آواز سب کو چونکا گئی۔ خون بہا میں مجھے یہ لڑکی چاہیے، آج ابھی اسی لمحے، ساری زندگی یہ لڑکی، پھر کبھی اپنی
ماں سے نہیں ملے گی۔ حاکم کی بات پر اماں نے تڑپ کر بین کیا اور حاکم نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ ہائے نہیں سائیں، میری ایک ہی دہی ہے، میں مر جاؤں گی۔ اماں کی آہ و بکا کو نظر انداز کرتے شانزی کا نکاح حاسم سے کر دیا گیا اور وہ اماں کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ بے شمار آنسو اس کی چادر میں جذب ہو کر بے مول ہو رہے تھے۔ کسی نے اسے یہ کہنے کا موقع بھی نہ دیا کہ اس نے قتل کیوں کیا نہیں کیا، بلکہ ارحم حادثی موت مرا ہے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی جبھی حاکم نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ پیچھے اماں بے ہوش ہو گئی اور شانزی کی چیخوں نے مجمع کو کھڑا رہنے پر مجبور کر دیا، لیکن یہ بے حس لوگ شاید ظلم پر ایسے ہی خاموش رہتے تھے۔ یہ لیں آپ کا مجرم۔ حاکم نے شاسم کو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا کیا۔ باپ نے ایک ہی وعدہ لیا تھا اس سے کہ ارحم کے قاتل کو اس کے سامنے کھڑا کریں۔ شانزی روتی ہوئی کانپ رہی تھی۔ اماں نے آؤ نہ دیکھا نہ تھا شانزی پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ دھان پان سی لڑکی اپنے آپ کو بچانے سے بھی قاصر رہی تھی۔ حاکم نے یہ منظر دیکھا اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس کے بھائی کو قتل کرنے کی سزا شاید اس مار سے بھی زیادہ تھی۔ اپنے پیچھے اسے شانزی کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ بے حس بنا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شانزی کی ماں کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا تاکہ ماں بیٹی مل نہ سکیں۔ اب شانزی تھی اور حویلی بھر کا کام۔ وہ جو اس سے نکاح کر کے لے آیا تھا بالکل لاپرواہ ہو گیا تھا۔ بالکل یہ کہنا بہتر تھا۔ حاکم نے شانزی کو آج تک دیکھا بھی نہ تھا۔ گاں والدین شانزی نے ایک جھلک اس ستم گر کی دیکھی تھی جبکہ خود وہ نکاح میں تھی۔ اسے اس حویلی میں آئے ایک ماہ ہو گیا تھا۔ بڑی مالکن نے مظالم کی انتہا ہوئی تھی اور ارحم کی بہنیں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ حاکم شاہ سے اس دن کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ حویلی میں آتا ہی کم تھا۔ اس کی ماں نے شانزی سے ملنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن بے سود۔ ساری حویلی کو صفائی اور کچن کا کام شانزی کے ذمے تھا۔ اسٹور روم میں اس کی رہائش تھی۔ اب تو وہ رو رو کر انہیں بھی تھک کر چپ ہو گئی تھی، لیکن کوئی پرسان حال نہ تھا۔ یہ بھی باقی دنوں کی طرح ایک عام سا دن تھا جب شانزی برتنوں کا ڈھیر دھو رہی تھی، جبھی حویلی میں ہلچل مچی تھی اور اس ہلچل کے ساتھ بڑی مالکن اور بڑے سائیں کی جھگڑے کی آواز بڑی حویلی میں گونجی تھی۔ میرا بیٹا مرا ہے، میں اور میری بیٹیاں زندہ ہیں ابھی، آپ کیسے ساری جائیداد حاکم کے نام پر کر سکتے ہیں؟ بڑی مالکن نے غصے سے کہا۔ وہی وارث ہے اب سب چیزوں کا، اس لیے سب کچھ اسے سونپ دیا ہے۔ بڑی سائی کی آواز بھی ملازموں نے سنی تھی۔ ایسے کیسے وہ وارث ہے؟ میرا اور میری بیٹیوں کا کیا حصہ ہے؟ میرا شاہ؟ بڑی مالکن جو بڑی سائی سے 10 سال عمر میں چھوٹی تھی اور اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا تھا، چیخ کر بولی اور بڑے سائی کی آواز کی گرج آج مانند پڑی ہوئی تھی۔ وہ تمہاری ہی نہیں میری بھی بیٹیاں ہیں، دل بڑا کرو اور حاکم کو اب تو قبول کر لو۔ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے تمہارا اس سے رویہ، ایک دیوار ہے تم دونوں کے درمیان، پھر بھی اس نے ارحم کے قاتل کو تمہارے حوالے کیا تاکہ تمہاری ممتا کو قرار آئے، پھر بھی تم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہی سرپرست ہے اب تمہارا اور میری بیٹیوں کا، کیونکہ مجھ میں اب ہمت نہیں بچی۔ بڑے سائیں کی بات پر بڑی مالکن ہی آہ و بکا عروج پر پہنچ گئی، لیکن بڑے سائیں کا فیصلہ اٹل رہا اور اس کی سزا شانزی کو ملی۔ بڑی مالکن کسی بھپرے ہوئے ہاتھی کی طرح کچن میں آئی اور شانزی کو بہت مارا۔ بدذات، تیری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، تو بھی مر جاتی تاکہ مجھے قرار آئے۔ بڑی مالکن نے جی بھر کر بھڑاس نکالی اور اسے زمین پر کسی بے جان شے کی طرح پھینک کر چلی گئی۔ حاکم شاہ آج اپنے باپ کے کہنے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی واپس آ رہا تھا۔ وہ زیادہ تر شہر میں یا ڈیرے پر رہتا تھا۔ وجہ ماں کا رویہ تھا جو اس کی سوتیلی ماں تھی، اور حویلی کے ایک پورشن جو کہ حاکم کے نام تھا، اور باقی کی ساری حویلی ابھی بابا سائیں کے نام تھی۔ اس لیے حاکم کا حویلی میں رہنا اماں جو زیادہ پسند نہ تھا، اسی وجہ سے وہ گھر کم آتا تھا اور اپنے رشتوں سے محروم شہر میں زندگی گزارا تھا۔ اب بابا سائیں نے جس طرح حویلی اس کے نام کر کے کیا تھا کہ انہیں اس کی ضرورت ہے، حاکم نے واپسی کا فیصلہ کیا تھا، لیکن آج سب کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ وہ ابھی ڈیرے پر بیٹھا تھا اور زمینوں کے کام کو دیکھ رہا تھا جب اس کے ایک ملازم اس کے پاس آیا تھا۔ سائیں، ایک بوڑھا ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے، کہتی ہے گاؤں کے سردار سے ملنا ہے، اس سے مدد چاہیے۔ ملازم کی بات کر حاکم نے عدیل کو دیکھا۔ تم ڈیل کر لو، میرا موڈ نہیں ہے، حاکم نے لاپرواہی سے کہا اور واپس کام میں لگ گیا۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا، شہر کا کام مینج کرنا سونپ کر اسے واپس کی تھی، اور یہاں کام بھی بہت زیادہ تھا کیونکہ ارحم کی وفات کے بعد سے بابا نے ہر کام سے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ پہلے تو وہ کبھی کبھی ان کاموں کو دیکھتا تھا، لیکن اب یہ سب کام اس کی فل ڈیوٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ عدیل جو باہر بڑھیا سے ملنے گیا تھا، ایک نقاب پوش کمزور سی بوڑھی سے مخاطب ہوا۔ وہ اپنی سکی پھوپھی کو ہی پہچان نہ سکا کیونکہ وہ نقاب میں تھی، اور غموں نے اور فاقوں نے جسم پر سے گوشت ختم کر کے انہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا تھا۔
بولو اماں کیا کام ہے؟ عدیل کو انہوں نے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ کوئی بھی تو کام نہ آیا تھا ان کے، کہنے کوئی لڑکا ان کا سگا بھتیجا تھا، کیسے پیٹ دکھا کر بھاگا تھا۔ چھوٹے چھوٹے سائی سے ملنا ہے۔ اماں کی آواز پر عدیل چونکا لیکن پہچان نہ سکا، کیونکہ یہ میری سی بھوڑی اس کی پھوپھی سے بالکل نہیں مل رہی تھی، اور سب سے بڑی بات اس عورت کا نقاب تھا۔ سائی نہیں مل سکتے، مجھے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ عدیل کی بات پر اماں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ سائی سے ملنا ہے۔ اماں کی ایک ہی ضد تھی جس پر عدیل نے تنگ آ کر ملازم سے اسے یہاں سے نکالنے کے لیے کہا اور خود واپس اندر چلا گیا۔ دوپہر سے شام ہو گئی، وہ حاکم کے ساتھ کام میں مصروف رہا، اور اب شام کے 6 بج رہے تھے جب حاکم نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی حاکم کی گاڑی ڈیرے کے گیٹ سے نکلی ہی تھی جب ایک بوڑھی عورت گاڑی کے آگے آ گئی۔ اگر بروقت ڈرائیور بریک نہ لگاتا تو یقیناً وہ بوڑھی کچلی جاتی۔ عدیل کیا ہے یہ سب؟ حاکم کی گرج دار آواز پر عدیل فوراً گاڑی سے نکلا۔ اماں کہا تھا نا تجھے سائی سے نہیں ملنا چاہیے، کیوں پیچھے پڑ گئی ہے؟ عدیل نے اسے بازو سے جکڑ کر سائڈ میں کیا، لیکن بوڑھی بھی شاید جان پر داؤ لگا کر آئی تھی۔ کیسا سردار ایک مجبور عورت کی فریاد نہیں سن رہا؟ صبح سے بیٹھی ہوں، ایک بار میری ملاقات کروا دو، میں بہت تکلیف میں ہوں، مر جاؤں گی۔ حاکم جو عدیل کی بحث کرتے دیکھ رہا تھا لیکن بوڑھی ماننے کے لیے تیار نہ تھی، اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تاکہ عدیل کو آواز دے سکے، لیکن بوڑھی کے لفظوں نے اس کے اندر بچی انسانیت کو جھنجھوڑ دیا۔ عدیل اماں کو اندر لاؤ، حاکم نے حکم دیا اور واپس ڈیرے پر چلا گیا۔ عدیل لمحوں میں بوڑھی کے ساتھ حاضر ہوا۔ سائی اکیلے میں بات کرنی ہے، اماں نے ارد گرد کھڑے ملازم کی فوج کو دیکھ کر کہا تو حاکم کے ایک اشارے پر عدیل سمیت سب باہر چلی گئے۔ اماں بے بس سے حاکم کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ حاکم کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ اسے پسند نہ تھا کہ کوئی اس طرح اپنی فریاد کرے، لیکن یہ گاؤں کے لوگوں کی عاجزی تھی۔ سائی میری بیٹی ہے، بے قصور ہے۔ اماں کی بات پر حاکم نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اس نے قتل نہیں کیا۔ حاکم اس کی بات سمجھتا کہ اماں بولی، وہ چھوٹے سائی نے شراب پی کر میری دہی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی تھی سائی، پھر فرش گیلا ہونے کی وجہ سے پھسل کر ان کی موت ہوئی۔ میری شانزے نے کچھ نہیں کیا۔ حاکم اس کی بات سمجھ کر چونکا۔ کون ہو تم؟ حاکم کا لہجہ سخت تھا۔ شانزے کی ماں سائی۔ ارحم سائی نے گلی میں بھی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا۔ سائی وہ میرے گھر میں میری دہی کی عزت خراب کرنے گئے تھے، سب گواہ ہیں اس دن، انہی کے کہنے پر میں یہاں صفائی کے لیے آئی تھی۔ سائی میری شانزے نے کچھ نہیں کیا۔ حاکم نے اماں کی بات پر ایک نظر انہیں دیکھا، وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور پھر اماں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ایک بار مجھے میری دہی سے ملنے دو سائی، میں مر جاؤں گی۔ حاکم نے اس کے ہاتھ ہٹایا، پھر اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا۔ تمہاری بیٹی تو ارحم سے محبت کرتی تھی؟ حاکم نے کمزور سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں سائی، اس کی تو شادی ہونے والی تھی۔ یہ جو عدیل ہے نا سائی، اس یہ ارحم سائی نے سب کچھ تباہ کر دیا، میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ بوڑھی کی بات پر حاکم نے عدیل کو پکارا، اس کی دھاڑ پر ڈیرے کی در و دیواریں دہل گئے۔ تم جانتے ہو اس اماں کو؟ حاکم کے سوال پر عدیل نے اپنی پھپھو کی دیکھا اور چونکا، تو اس کا شک ٹھیک نکلا۔ سائی پھوپھی ہے میری، عدیل منمنایا۔ اس کی بیٹی سے تمہاری شادی ہو رہی تھی؟ حاکم کے سوال پر عدیل نے اس بات میں سر ہلایا، اور حاکم نے اسے باہر جانے کا کہا۔ ملازم سے کہہ کر اماں کے لیے پانی منگوایا اور اماں سے ساری بات سنی۔ اگر یہ سب سچ تھا تو اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ کیا ثبوت ہے اس سب کا اماں کہ تمہاری بیٹی بے قصور ہے؟ حاکم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سائنس کی شادی کی تاریخ طے تھی، آپ کا ڈرائیور گواہ ہے کس طرح ارحم سائی نے میری دہی کو سڑک پر تنگ کیا، پھر خود ہی وہ میرے گھر گئے۔ میری بیٹی کی چیخیں پورے محلے نے سنی تھی سائی، اماں نے روتے ہوئے کہا، اور حاکم کی ایک آواز پر ارحم کا ڈرائیور اس کے سامنے تھا۔ حاکم نے سوالات پر ڈرائیور نے سب کچھ سچ بتا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا حاکم سے جھوٹ اسے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ڈرائیور کی گواہی نے ساری کہانی کھول دی تھی۔ وہ کسی کو کیا بلیم دیتا جب اس کے اپنے گھر والوں نے اس سے جھوٹ بول کر ایک عظیم گناہ سرزد کرا دیا تھا۔ اماں کو انصاف کی تسلی دیتا حاکم حویلی روانہ ہوا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح اس سے لاپرواہ رشتے سامنے تھے۔ اماں ویسی ہی جاہ و جلال کے ساتھ تخت پر براجمان تھی۔ بہنیں جو اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھیں اور بابا سائی چاہتے تھے وہ ان کے ساتھ اسی حویلی میں رہے، اور ان رشتوں کو محبت ہے۔ بابا سائی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ حاکم کی بات پر سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کھانے کا وقت ہونے والا تھا اور وہ سارے دن کے تھک ہار کر گھر میں آیا تھا، لیکن کوئی پانی تک کو پوچھنے والا نہ تھا۔ اس نے سب کے رویے نظر انداز کرتے بابا سے کہا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ بابا کو لیے وہ مردانے میں آ گیا۔ بابا وہ لڑکی کا ہے جس سے میرا نکاح ہوا تھا۔ حاکم کی بات پر بابا نے اسے دیکھا، تمہیں اس سے کیا کام؟
بابا نے تڑک کر پوچھا۔ وہ عورت ان کا ایک بازو کاٹ چکی تھی۔ حاکم نے آہستہ آہستہ سب کچھ ان کے گوش گزار کر دیا اور بابا ششدر رہ گئے۔ حاکم وہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بابا کی کمزور آواز پر حاکم نے انہیں دیکھا۔ بابا، ارحم کی حرکات سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی۔ حاکم کی بات پر انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اگر تو یہ سچ ہے تو حاکم بڑی زیادتی کر دی ہم نے۔ بابا کی بات پر حاکم نے انہیں دیکھا۔ میں پہلے ہی دن اماں سائی کی مخالف کرتا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ ہماری بات پر یقین کریں گی۔ میں چاہتا ہوں اس لڑکی کو آپ میرے پوشن میں بھیج دیں، وہی کام کریں، ورنہ اماں نے اسے تو نہیں بخشنا۔ حاکم کی بات پر بابا کو مناسب لگی اور پھر کھانے کی میز پر بابا کی بات پر اماں کو بہت غصہ آیا۔ اب چونکہ حاکم اس حویلی میں رہے گا تو اس لڑکی کو جو بنی ہوئی ہے حاکم کے پوشن کے کاموں پر لگا دو۔ ویسے ہی کسی اور ملازمہ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ کون کھڑا ہو کر صفائی کروائے گا؟ وہ خود ہی دیکھ لے گی سارا کام، اور اس طرح تمہاری بھی ڈیوٹی کم ہو جائے گی جو تمہیں کھڑے ہو کر حاکم کے پوشن کی کرنی پڑتی ہے۔ بابا سائی نے تفصیل سے سب کو ایک ساتھ ہی سمجھا دیا۔ اماں کو ہمیشہ زہر لگتا تھا حاکم کے پوشن کی صفائی کرانا، کیونکہ حاکم کی ضد تھی کہ کوئی بھی لڑکی ملازمہ اس کے پوشن میں اکیلی نہ آئے۔ اماں کو غصہ تو بہت آیا لیکن پی گئی۔ صفائی کے بعد اس نے آنا تو یہی تھا، اور پھر جب رات میں شانزی سب کو چائے سرو کر رہی تھی تو اس کا نیلا چہرہ دیکھ کر اماں نے نقوت سے سر جھٹکا۔ منہ ڈھکو اپنا، نفرت ہے مجھے اس چہرے سے، میرے بیٹے کو اسی منہ نے بکھایا تھا اور تم کمینے لوگوں نے اس کی جان لے لی۔ جب تک تجھے مار نہیں دوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ جا اب دفع ہو جاؤ اور حاکم کو چائے دے کر آ۔ حاکم کے نام پر شانزی پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اب ایک نئی سزا شروع ہونے والی تھی۔ شانزی مرے مرے قدموں سے حاکم شاہ کے پوشن میں آئی، چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ ویسی بھی آج کی مار نے اس کے انگ انگ میں درد بھرا ہوا تھا، اور ابھی چائے سرو کرنے کے بعد اسے رات کے برتن بھی دھونے تھے، پھر کہیں جا کر بستر نصیب ہوتا۔ میر حاکم کا پوشن تھا کہ حویلی کا سب سے خوبصورت حصہ۔ روایتی اور جدید ڈیزائنز کا مکسچر، ہر چیز اپنی قیمتی ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ پنر سکھائے ایک ملازمہ کی معیت میں میر حاکم کے کمرے تک پہنچی۔ ملازمہ اسے وہاں چھوڑ کر چلی گئی اور کہنے کو شانزی کی اپنے شوہر سے یہ پہلی بظاہرہ ملاقات تھی۔ اسے یاد تھا کہ کیسے یہ شخص شانزی کو اپنی سوتیلی ماں کے حوالے کر گیا تھا۔ جرگے میں اسے اپنی صفائی میں ایک لفظ کہنے کا موقع تک نہ ملا تھا۔ آج وہ اسی شخص کی وجہ سے ایسی زندگی گزار رہی تھی۔ شانزی نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے یس کی آواز پر اس نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کالی چادر نے اس کے پورے وجود کو ڈھانپا ہوا تھا، بڑی بڑی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور واپسی کے لیے مڑی۔ رکو۔ حاکم کی بات پر شانزی کے قدم رکے۔ یہاں بیٹھو۔ حاکم کی بات پر شانزی نے ششدر ہو کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا یہاں بیٹھو۔ حاکم نے دوسرے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو شانزی کسی ٹرانس کی کیفیت میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے غالباً آپ کو صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا ہے۔ حاکم کو اس کی حرکت شدید ناگوار گزری تھی۔ صاحب، ہمارا مقام آپ لوگوں کے قدموں میں ہے، شانزی نے مدح لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنا ہی ہماری ہار ہوتا ہے۔ یہی چیزیں دوسروں کو شے دیتی ہیں کہ ہم پر دوسرے حاوی ہو جائیں۔ حاکم کی بات پر نظریں اٹھا کر شانزی نے اس ظالم شخص کو دیکھا تھا، اور یہی نظروں کا شدید تصادم ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی حیرت پر حاکم نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ تم اب حویلی کے اسی پوشن میں رہو گی۔ اپنی والدہ سے ملنا چاہتی ہو تو کل تیار رہنا، تمہیں ان کے گھر پہنچا دیا جائے گا، اور اس پوشن کے علاوہ تم حویلی کا کوئی اور کام نہیں کرو گی۔ حاکم نے چائے کا کپ تھامتے کہا۔ وہ اس سے نظریں ملانے قابل نہیں تھا۔ ایک غلط فیصلہ اس سے اس مقام تک لے آیا تھا۔ کیسا سردار تھا وہ جو لوگوں میں انصاف کرنے سے ہی قاصر تھا؟ اتنی عنایت کیوں؟ شانزی کے سرد لہجے بہت کچھ چھپا ہوا تھا، نفرت، حقارت، غصہ، کیا کچھ نہ تھا۔ دونوں شاید دو ٹوک بات کرنے کے عادی تھے، جب یہ بات کو سیدھا سیدھا کر رہے تھے۔ کیا آزادی پسند نہیں تمہیں؟ حاکم نے ایک بار پھر ان آنکھوں میں جھانکا تھا۔ نو آزادی؟ بغیر اپنی سچائی ثابت کیے مجھے آزادی نہیں چاہیے، اور یہاں سچائی ثابت کرنے کی اجازت نہیں۔ شانزی جانتی تھی کہ اس کی زبان کی تلخی پر اس سے بہت مار پڑ سکتی ہے، لیکن جتنا مار وہ اس ایک ماہ میں کھا چکی تھی، اب اس سے مار سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ ہاں، بڑی مالکن اس کے اندر اپنا ڈر بٹھا چکی تھی۔ ان کے ڈر سے تو شاید وہ تعمر بھی نکل نہ پاتی۔ حاکم نے اس لڑکی کی جرأت ملاحظہ کی، کیسے وہ سردار کے سامنے بلا خوف بات کر رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ حاکم نے نہ جانے کیوں پوچھا۔ اس لڑکی کی جرأت شاید اسے حیران کر رہی تھی۔
اور پھر بے ساختہ حاکم نے اس کی نقاب کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے شانزے نے اپنی انگلیوں کے سہارے پکڑا ہوا تھا۔ جتنی مار میں کھا چکی ہوں اس ایک ماہ میں، اب مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ اپنے بھائی کے قتل کے بدلے آپ میرا قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے وہ بھی منظور ہے۔ شانزے نے آنکھیں بند کیے بہادری سے کہا، اور وہ دیکھ ہی نہ سکی کہ حاکم کا ہاتھ اس کے نقاب کو کھولنے کے در پر ہے، اور پھر اچانک حاکم اس کے نقاب کو اس کی انگلیوں سے آزاد کرا گیا تھا۔ شانزے نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ حاکم اس جرأت مند لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس پردے کے ہٹتے ہی وہ اپنا دل ہار جائے گا۔ معصوم چہرہ جو اس ایک ماہ کی مشقت سے زرد ہو رہا تھا، اور اس پر پڑے نیلے نشان، ایک سائڈ سے پھٹا ہوا نوٹ اور پتلی سی ناک جس میں کالے رنگ کی لونگ چمک رہی تھی۔ پلاشوا یہ لڑکی حسن کا مجسمہ تھی۔ شانزی آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی، پھر جلدی سے ہوش میں آئی اور چہرے پر نقاب کیا اور اڑ کر جانے لگی جب حاکم کی آواز پر ایک بار پھر سے روکنا پڑا۔ کون سی بیوی شوہر سے پردہ کرتی ہے؟ حاکم کے سوال پر شانزی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ جو گاؤں کا سردار تھا بڑے نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ کون سی بیوی؟ خون بہا میں آئی ملازمہ کہیں سائیں، بیوی ہوتی تو یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی۔ شانزی نے روندے ہوئے لہجے میں کہا، پتہ نہیں آج جرأت کہاں سے آئی تھی اس میں۔ تم اس کمرے سے ایک قدم باہر نہیں نکالو گی، حاکم نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ شانزی نے ضدی لہجے میں پوچھا۔ وہ دونوں ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں کی جانکاری ہو۔ کیونکہ یہ میرا حکم ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جمعے کو ہمارا ولیمہ ہے، اس حویلی میں اب تو میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی۔ حاکم کی بات پر شانزی کے 14 طبق روشن ہوئے۔ لمحوں میں یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ آپ کو میری سچائی پر یقین ہے؟ میں نے قتل نہیں کیا، شانزی نے روندے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ بغیر اس مسئلے کو حل کی زندگی آگے کیسے بڑھ سکتی تھی؟ اور حاکم نے جیسے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے شانزی کے کانپتے وجود کو تھاما اور صوفے پر بیٹھایا، اس کے ساتھ بیٹھا اور آہستہ آہستہ اسے سب بتا دیا۔ شانزی تو شاکڈ رہ گئی کہ اس کی سچائی بھی کبھی سامنے آ سکتی ہے۔ اس نے تو ساری امیدیں توڑ دی تھیں۔ حاکم خاموش ہوا تو شانزی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، اپنے گھر واپس جانا ہے، پلیز مجھ پر رحم کریں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، شانزی نے سسکتے ہوئے کہا، اور اس کی غیرت ہوتی حالت نے حاکم کو اس کا فیصلہ ماننے پر مجبور کر دیا۔ حاکم اگلی صبح خود شانزی کو اس کی ماں کے گھر چھوڑایا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کو روتا دیکھ کے اسے شدید ندامت ہوئی تھی۔ کیسے بغیر جانچ پڑتال کیے اس نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اپنے ماں باپ کی بات پر اندھا اعتماد کر کے معصوم لوگوں کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ لیکن کل رات اس پر محبت جیسی بلا نے حملہ کیا تھا اور اس کے آسان خطا کر دیے تھے۔ وہ حاکم شاہ جسے محبت سے نفرت تھی، وہ اپنی منقوہ شانزی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ جس سے بدلے کے لیے لایا گیا تھا، اس کی ایک جھلک نے حاکم شاہ کے ارادوں کو ریت کی دیوار ثابت کر دیا، جو ایک جھٹکے میں زمین بوس ہو گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس لوٹ آیا تھا کیونکہ ابھی گھر والوں کا محافظ باقی تھا۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح بائیکاٹ کر دیا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کی بہنوں نے بھی بات چیت چھوڑ دی تھی۔ صرف ایک بابا سائیں تھے جو اس کے ساتھ تھے، اور اب لگتا تھا دنیا میں ایک شانزی ہے جو اس کی بہت اپنی ہے۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا، وہ واپس شہر جانا چاہتا تھا، لیکن بابا نے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ پوری عزت کے ساتھ اپنی بہو کی رخصتی کرانا چاہتے تھے، لیکن بہو ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ آج حاکم دوسری بار شانزی کے گھر جا رہا تھا، جس دن وہ اس سے واپس چھوڑ کر آیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اب تک وہ دوبارہ شانزی کی طرف نہیں گیا تھا، بس بابا سائیں گئے تھے رخصتی کی بات کرنے، جسے شانزی نے صاف منع کر دیا تھا۔ بابا حاکم کے بدلتے جذبات کو پڑھ گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خوشیاں واپس ان کی بیٹی کی زندگی میں آئیں، اس لیے اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن شانزی کی ضد برقرار تھی۔ حد تو یہ تھی کہ اس بار ان کی جانب پر شانزی نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ اپنے سے اونچے خاندان کی بہو نہیں بننا چاہتی تھی، اور اس بات نے حاکم کے جذبات کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ اس لیے آج وہ شانزی کے گھر جا رہا تھا تاکہ اس سے دو ٹوک بات کر سکے، اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ ہاتھوں میں بڑا سا پھولوں کا بکے تھامے وہ گفٹس کی کیری لیے گاڑی سے نکلا۔ آج وہ یہاں ایک اکیلا آیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے گاؤں کے سردار کو ایک کچے مکان کے سامنے کھڑا دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ابھی دروازے پر دستک دیتا جب اندر سے آنے والی آوازوں پر چونک گیا۔ یہ میری منگ ہے پھوپھی، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر اس نے طلاق نہ لی
تو خدا کی قسم اسی گھر میں اس کی عزت تار تار کر دوں گا۔ یہ آواز عدیل کی تھی۔ حاکم نے غصے سے ہاتھوں کو مٹھی بنایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا عدیل کا منہ توڑ دے۔ نکلو میرے گھر سے ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بکواس کرنے کی؟ شانزی غرائی۔ اتنا مت اکڑو شانزی بی بی، آنا تو تجھے میرے پاس ہی ہے۔ ایک نے تیری عزت پر حملہ کی کوشش کی اور تجھے دوسرے بھائی کی گود میں ڈال دیا کیا؟ اور سن، حاکم شاہ تجھ جیسی لڑکی پر تھوکے گا بھی نہیں۔ اس گواہی تجھ پر ہاتھ ڈال چکا ہے اور وہ استعمال شدہ چیزیں دوبارہ استعمال نہیں کرتا۔ میں اس کا خاص بندہ ہوں، مجھ سے پوچھ اس کی چوائس کیا ہے؟ اس کے نام پر اتنا ناؤ چل، ایک لمحہ لگتا ہے طلاق میں، اور میں نے تو نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے تو اس کام میں جلدی کر ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ عدیل نے غصے سے شانزی کا کلائی تھامتے کہا، چھوڑو مجھے۔ شانزی نے اپنا ہاتھ چڑھانا چاہا جب اماں بیچ میں آئی اور شانزی کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن عدیل کے ایک جھٹکے سے وہ دور جا گری۔ عدیل نے ایک جھٹکے سے شانزی کے قریب کیا۔ ہمیں بھی تو موقع دے۔ عدیل مزید کچھ کہتا جب اس کی گدی کسی نے اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لی۔ میری بیوی کا ہاتھ چھوڑ دے اس سے پہلے کہ میں تیرا قتل کر دوں۔ حاکم کی سرد آواز پر عدیل کے چھکے چھوٹے اور شانزی کی بھی بے جان روح میں روح واپس آئی۔ وہ حاکم شاہ کو یہاں دیکھ کر حیران تھی۔ سوری سر۔ عدیل نے شانزی کو چھوڑا اور فوراً معذرت کی۔ جب اپنے چہرے پر پڑنے والے بے درپے تھپڑوں کی تاب نہ لاتے ہوئے عدیل زمین بوس ہوا تو حاکم نے اسے اپنی ٹھوکروں کی سرحد پر رکھا۔ تیری اتنی جرأت کہ تو میری بیوی کو دھکا دے، اس سے غلیظ نظروں سے دیکھے۔ حاکم کی ٹھوکروں نے عدیل کو لہو لہان کر دیا تھا۔ معذرت سائیں، معافی۔ عدیل کی ایک ہی رٹ تھی اور حاکم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قتل کر دے، جبکہ شانزی اپنی ماں کو گلے سے لگائے خوفزدہ نظروں سے حاکم کو دیکھ رہی تھی۔ عدیل کی دھلائی کر کے حاکم نے اسے دفع ہونے کا کہا تو وہ گرتا پڑتا یہاں سے چلا گیا، جبکہ حاکم کا ارادہ تھا کہ بعد میں عدیل کی عقل مزید ٹھکانے لگائے۔ وہ شانزی کی طرف پلٹا جو سہمی بھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں فوراً شانزی کا حصار توڑ کر اس کے پاس آئیں اور ہاتھ جوڑے۔ معافی سائی، معافی، میں آپ کی امانت کے خیال نہیں رکھ پا رہی، براہ کرم آپ خود اس کی حفاظت کریں۔ اماں کی بات پر شانزی نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ شانزی جانتی ہی نہ تھی کہ اماں پیچھے سے حاکم سے ملتی ہیں اور وہ انہیں ماں کی حیثیت دیتا ہے۔ اماں، میں کھانا کھا کر جاؤں گا، آپ کچھ کھانے کا بندوبست کریں۔ حاکم نے شانزی کو دیکھتے اماں کو حکم دیا اور اماں جلدی سے اندر کی طرف بڑھی۔ میں بازار سے سامان لے آؤں، آپ بیٹھو بیٹا، اماں نے کہا اور گھر سے نکل گئی۔ شانزی حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی عقل کام کر رہی تھی کہ پچھلے ایک ماہ سے شانزی کے گھر کا خرچ کیسے چل رہا تھا۔ جب اماں اور وہ کام پر جا ہی نہیں رہی تھی تو ان سب کے پیچھے حاکم شاہ تھا۔ اب ایسے ہی کھڑی دیکھتی رہو گے یا پانی پلاؤ گے؟ حاکم کی بات پر شانزی ہوش میں آئی اور آگے بڑھ کر حاکم کو ایک گلاس پانی کا بھر کر دیا۔ یہ گلاس بالکل بھی حاکم کے شایان شان نہیں تھا۔ شانزی اسے دیکھتے ہوئے ہچکچائی۔ تمہیں لگی تو نہیں؟ حاکم نے پانی پیتے سے سوال کیا۔ شانزی بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئی۔ منہ توڑ دینا چاہیے تھا تمہیں اس نیچ کا، بعد میں خود دیکھ لیتا۔ حاکم کی بات پر شانزی نے اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔ ہاں، تاکہ میں پھر سے ایک بار اپنی سچائی بیان کیے بغیر بنی کرتی جاتی۔ شانزی نے تلخی سے کہا، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے شانزی، اور میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے ہی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ حاکم نے اس کو دیکھتے مضبوط لہجے میں کہا، سرداری غلطی نہیں کرتے، ان کا ہر عمل پری پلان ہوتا ہے۔ شانزی کے قیاس اڑائی پر حاکم کے چہرے پر ایک عرصے بعد مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو سمجھو تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے ہی میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ حاکم نے اس کی بات میں سے لپیٹا، میں تو آپ سے کبھی ملی بھی نہیں، پھر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ شانزی نے جرح کی، قسمت ہمیں ملانا چاہتی تھی، اس لیے بھائی کے خون کے بدلے ایک لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ حاکم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، وہ لڑکی اپنا سب کچھ کھو چکی ہے، مان، بھروسہ، کانفیڈنس۔ شانزی نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا، حاکم شاہ کی بیوی ہو، حاکم شاہ خود تمہارا کانفیڈنس اٹھانے پہ تمہارا ساتھ دے گا۔ جن لوگوں نے تمہیں ذلیل کیا، انہی کے سامنے تمہیں سر کا تاج بنا کر رکھے گا، وعدہ کرتا ہے حاکم شاہ تم سے۔ حاکم کی بات پر شانزی نے گھور کر اسے دیکھا۔ آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جیسی عام سی لڑکی کے لیے اتنا سب کچھ کیوں؟ وہ اس معاملے کو حل کرنے سے قاصر تھی۔ محبت کی ہے شانزی کبھی تم نے کسی سے؟ حاکم کے سوال پر شانزی نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، شانزی نے ایک لفظ جواب دیا، اپنے منگیتر سے بھی نہیں۔ حاکم نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے اور شانزی کا پارا ہائی ہو گیا۔ آئندہ اس گھٹیا شخص کا نام مت لیجیے گا میرے سامنے۔ شانزی نے بے ساختہ اس کا کالر پکڑ کر کہا اور خود ہی اپنی حرکت پر شرمندہ ہو گئی۔ سوری، غلطی ہو گئی، شانزی منمنائی۔ شیر کی بیوی شیرنی ہی ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری جرأت اچھی لگتی ہے،
لیکن تھوڑا احتیاط کرو، مجھے بھی ان سب چیزوں کی عادت نہیں ہے۔ محبت میں تمہیں سب معاف ہے لیکن میری بید بھی نہیں۔ حاکم کی بات پر شانتی نے اسے دیکھا، دونوں کئی لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ محبت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ شان سے بڑبڑائی، جب کسی لڑکی کا نقاب اپنے ہاتھوں سے ہٹایا تھا، اسی لمحے محبت بند کھڑکیوں کو کھول کر دل میں داخل ہوئی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، میرا عمل ظاہر کرے گا کہ تم میرے لیے کس قدر اہم ہو گئی ہو۔ گھر چلو، میری اداس زندگی تمہاری منتظر ہے، اسے اپنے وجود سے روشن کر دو۔ حاکم کی بات پر شانزے کے گال شرم سے گلابی ہوئے تھے، وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ایسے نہیں جاؤں گی، بارات لانی ہوگی۔ شانزے کی بات پر حاکم مسکرایا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھا۔ جو حکم میرے سرکار۔ حاکم نے اس کے کندھے پر اپنی ٹھولی ٹکاتے کہا۔ ایک حادثاتی شادی محبت کی رنگوں میں رنگنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ دونوں پرسکون سے ایک دوسرے کی باہوں میں کھڑے رہے کیونکہ آج وہ دونوں مکمل ہو گئے تھے۔